پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی اس محفل میں جس آپ سن رہے ہیں رضوی چینل کی پیشکش، مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے اور دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگریلیاں، دنیا کا ماحول، کبھی دولت کی ریل پیل، کبھی جوانی کا جوش، کبھی مال و دولت کی فراوانی، کبھی کاروبار کی مصروفیت، اچھے لباس کا غرور اور گھمنڈ انسان کو اپنے اندر اتنا لے ڈوبا ہے کہ انسان آخرت کو اور فکر آخرت کو گویا کہ فراموش کر چکا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو مسلم امہ گناہوں کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ سے فکر آخرت دن بدن اوجھل ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ اکبر، وہ قوم جس نے گناہوں کو مٹانا تھا، وہ قوم جس نے گناہوں کا خاتمہ کرنا تھا، وہ قوم جو گناہ کے نام سے بھی گھن اور نفرت کرتی تھی، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہ رہا۔ ہر قسم کے گناہ نت نئے انداز سے فیشن کے نام پر ہمارے درمیان داخل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دن بدن ان گناہوں کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے غور بھی کیا آخر موت ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ موت انسان کو تباہ نہیں کر دیتی، موت انسان کو فنا نہیں کر دیتی، موت انسان کو مٹا نہیں دیتی، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ یا تو وہ بہت خوبصورت ہے یا تو وہ بہت بھیانک ہے۔ اگر انسان آخرت کی تیاری کر لے، کسی بہت بڑے بزرگ نے یہ کہا تھا، ہم اس جہان میں جو آئے ہیں
اس جہان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ انسان اس زمین کے اوپر بحیثیت کسان آیا ہے۔ اللہ اکبر، زمین پہ جو بو گے آخرت میں وہی کاٹو گے، آخرت میں کچھ الگ سے نہیں ملنے والا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بویا جائے گا وہاں پر وہ کاٹا جائے گا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی اور گناہ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہو وہاں پر وہی پانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی کے نشے میں ڈوب کر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی قوم، دولت کے نشے میں ڈوب کر خدا کے غضب کو دعوت دینے والی قوم، کبھی یہ تصور بھی کیا ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا؟ ہزاروں میتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے قبر کی تاریکی میں جاتا دیکھنے کے باوجود بھی کبھی ہم نے سوچا آج اس قبر میں کسی اور کو لٹایا جا رہا ہے، کل ہمیں بھی لٹایا جائے گا، اور اس کے بعد ایک میدان ہوگا جسے میدان محشر کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ ہم سے حساب لے گا اور اس شان سے لے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا۔ اندازہ تو کریں اللہ اکبر، وہ یوم حساب کیسا ہے، وہ قیامت کا دن کیسا ہے جب میرے اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اس وقت لوگوں کو کٹھیرے میں کھڑا کر کے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن کا نقشہ قرآن مقدس یوں کھینچتا نظر آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں جتنے تمہارے دوست ہیں، کون سے دوست؟ قرآن اخلاء کہتا ہے، خلیل کی جمع پکے اور گہرے دوست، جو تمہارے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یہ دوست جو تمہیں کبھی تاش کے پتوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دوست جو تمہیں کبھی شراب کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دوست جو تمہیں کبھی بدفعلی اور بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، یہ دوست جو تمہیں بیلا پھسلا کر سنیما گھروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ آج بھی دوست نہیں ہیں۔ اس لیے کہ دوست کی پہچان یہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے، سچا دوست اسے کہتے ہیں۔ گناہوں کی اڈوں کی طرف لے جانے کی بجائے وہ تجھے خدا خانے کی طرف لے جائے، سچا دوست اسے کہتے ہیں۔ یہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، اور قیامت کے دن یہ دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، میدان محشر کا نقشہ اللہ کیسے کھینچا گیا ہے اور کس انداز سے کھینچا گیا ہے۔ قرآن میدان محشر کا نقشہ یوں کھینچتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا اور کیا کیا ہم سے حساب لیا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے ناخن سے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے گا۔ رات کی تاریکی کو پاپ میں گزارنے والے،
دن کے اجالے میں بے حیائیوں کے ساتھ گناہ کرنے والے کیا تصور کرتے ہیں کہ اللہ نعمت دے کر کے معاذ اللہ ہمیں بھول گیا ہے؟ نہیں نہیں، قدرت بھولنے سے پاک ہے۔ جو نعمت دینا جانتی ہے قدرت، وہ نعمت چھیننا بھی جانتی ہے، اور ایک دن یوم حساب ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، اے سرکار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں، میرے اور آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ خدا کے لیے اپنے نرم و نازک جسم پر اتنا ظلم مت کرو، اس قدر گناہوں کا بوجھ اپنے وجود پر مت ڈالو، اس لیے کہ میرے اللہ نے جو ایک گناہ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اگر ایک گناہ کا ایک عذاب اللہ سارے انسانوں کے وجود پر ڈال دے تو پورے انسان مل کر بھی میرے اللہ کے ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں، جب اللہ کے ایک عذاب کو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اٹھانے اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ اکبر، تو ہمارے ہزاروں جرائم کے ہزاروں عذابات کو ہم اپنے نازک سے وجود پر کیسے اٹھا سکیں گے؟ اے میری قوم کے جوان، اپنے حال پر رحم تو کر، اپنے وجود پر رحم تو کر۔ اتنا کمزور جسم رکھتے ہیں کہ مکھی اور مچھر کے ڈنک کو بھی ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو قوم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہ کر سکے، وہ جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور پھر میدان محشر جو حساب کا دن ہے، جو یوم حساب ہے، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کتنے غافل ہیں ہم، کتنے جرائم میں ڈوبے ہیں ہم۔ قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچ رہا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف بصف اللہ کے ہیبت سے کانپتے ہوں گے، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ معصوم لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے خلاف ایک سیکنڈ بھی نہیں گزارا، وہ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ تو جنہوں نے زنا کے اڈے آباد کیے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جنہوں نے شراب کے پیالے اپنے حلق کے اندر اڈیلے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو اذان کے وقت میں سنیما دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی کافر اور مشرک جرائم کرے ہمیں حیرت نہیں ہوتی، لیکن وہ قوم گناہ کیسے کر رہی ہے جس کو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے پر یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ میدان محشر پر ایمان لانے والی قوم آخر اتنے جرائم کے معاملے میں بے باک کیسی ہے؟ اور آؤ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ فکر دل و دماغ میں بھر گئی ہے کہ ہمیں فلاں بچائیں گے اور فلاں بچائیں گے، واللہ ہم شفاعت کے قائل ہیں، اور اس حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو کہہ دوں، اگر قدرت کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو کسی مقبول بندے کو بھی پھر دعا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ نے نہیں سنا قرآن میں جب قوم لوط پر قدرت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم حقائق سے آنکھیں موند رہے ہیں، حقائق سے ہم کہیں آنکھیں چرا رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، کسی کہنے والے نے کہا ہے، اگر بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتے وقت یہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا یہ تصور کرنا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ کبھی بھی اس کی پیٹھ پر ڈنڈا بیٹھ سکتا ہے، اس کے آنکھ بند کرنے سے وہ پوری قوم کی آنکھیں بند نہیں کر سکتی، لیکن وہ کبھی بھی عتاب کا شکار ہو سکتی ہے، کبھی بھی وہ بلی مار کھا سکتی ہے، کبھی بھی اس پر مصیبت آ سکتی ہے بلا تمثیل۔ اگر خود فریبی کا شکار ہے یہ سوچ کر کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ کریم ہے، بے شک اللہ کریم ہے، لیکن اس کے کریم ہونے کا جو تصور ہمارے دل و دماغ میں ہے، شاید ہم کہیں نہ کہیں اس کی شان کریمی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قوم لوط پر
جب قدرت نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، قوم لوط کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ان کے چند جرائم تھے۔ وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ ریح پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے، اور مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی۔ یہ ان کے جرائم تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حیا کے پردے میں یہ بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، اور آج بھی شاید 60% طبقہ نوجوانوں کا اس برائی کے اندر گرفتار ہو چکا ہے۔ زنا کرنے والوں کو وہ عذاب بڑا دردناک عذاب ہے زنا کا، لیکن زنا کرنے والوں سے بڑا عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو جو مرد مردوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں ان کو دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مرد جو مردوں کے ساتھ بدی کرتے ہیں بلکہ اس نیت سے کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس بندے پر ایک دن میں اللہ 36 مرتبہ لعنت فرماتا ہے۔ آپ غور کریں جس بلا میں ہم گرفتار ہیں، چھوٹے موٹے جرائم نہیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ نے قوم لوط کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے قوم کو سمجھایا، لیکن جب قوم نہ مانی تو پھر اللہ نے فرمایا اے لوط اب آپ ان کی بستی سے نکل جائیں، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بستی سے نکلنے لگے، اللہ اور عذاب کا فیصلہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ کو اطلاع ہوئی کہ میرے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کرنا ہے، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، اس لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو تو عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، مولا میری دعا ہے، میری عرضی ہے کہ تو قوم لوط پر عذاب نازل نہ فرما۔ جانتے ہیں قرآن مقدس نے کیا جواب دیا؟ ہم اس کا لفظی ترجمہ تو نہیں کرتے لیکن اس کی ترجمانی یہ ضرور کرتے ہیں، اے ابراہیم ہم نے اس قوم کے لیے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم ان کے حق میں دعا مت کرنا، ان کے حق میں سفارش مت کرنا۔ آپ مجھے بتائیں جب قدرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیتی ہے، فیصلہ عذاب کا ہو چکا ہے، اے ابراہیم اب تم ان کے حق میں دعا مت کرو، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ پتا چلا جب قدرت کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو انبیاء کو بھی دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے، انبیاء کو بھی دعا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم؟ دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، جرائم پہ جرائم کرتے جا رہے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ فلاں بچائیں گے اور فلاں بچائیں گے۔ آؤ میدان محشر جس میں ہم سے اللہ حساب لے گا، اس دن کا ذرا نقشہ تو دیکھیں، ان دن کے حالات تو دیکھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف اور ڈر پیدا ہو۔ میں میرے منتظمین بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اب جو جہاں کھڑا ہے اسے وہیں کھڑے رہنے دے، اب آپ خود بھی جو جہاں ہے وہیں سے گفتگو سنیں، بہت دیر تک کوئی گفتگو ہونا نہیں ہے۔